اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله ما خوب هستم. خوب هستم. شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. خوش میگذره؟ بله خوش بگذره. ما درس چندم میخوانیم؟ ما درس میخوانیم. مادر بله تحسین فاطمه خوبی شما؟ سلام آقا من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما داری چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. بله شما بفرمایید. شما وقتی صبح بیدار میشی مادر شما به شما چی میگوید؟ بله وقتی شما صبح بیدار میشی مادر شما به شما چی میگوید؟ بله بگو مادرم میگوید دست و صورتتان را بشویید و لباس ها را بشویید، اتاق را تمیز کنید، سبزی ها را خرد کنید، صبحانه درست کنید. متوجه شدید یا نه؟ بله متوجه شدم. فعل امر ما چه خواندیم؟ فعل امر. بله وقتی بگی صبح بیدار میشم مادرم به من میگوید لطفاً بله مسواک بزنید، لطفاً مسواک بزنید و جارو بزنید. بله بله خیلی خوب. جارو زدن لطفاً متوجه هستید؟ لطفاً بله بله لطفاً یا مثلا لطفاً یا خواهش میکنم. خواهش میکنم. وقتی من صبح بیدار میشم مادرم بگو مادرم میگوید لطفاً جارو بزنید. لطفاً جارو بزنید. جارو بزنید بله و ظرفا بشویید. خب شما چه میگویید؟ اون وقت شما چه میگید به مادرت؟ الان چشم. من میگم چشم. چشم بله میگویم. بله من چشم میگویم. خیلی خوب. بله حضرت خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبان. شما داری چی کار میکنی؟ دارم من خوابیدم. دارم میخوابم. بله خواب هستی؟ بله. شما شام خوردی؟ نه من شامی نمیخورم. شام نمیخوری شما؟ نه. چرا؟ شما دیر نهار میخوری؟ چون که همسرم خوابم خوابیدم. همسرم خوابیده است. همسرم خوابیده است. خب بله. انشالله که شما الان کجا هستی؟ الان من کانادر هستم. کانادر. خیلی خوب. انشالله که خوشحال باشید. زهرا زیشان سلام، شما خوب هستی؟ زهرا زیشان شما خوب هستی؟ کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. نه من خوب نیستم. چه شد؟ سفره دارم. سفره داری؟ بله خیلی سفره دارم. اگر شما سفره داری غذا هم پخش کنید. اگر شما سفره داری اونم پهن کن. نه سفره نه سفره دارم. سرفه بله سر. من سرفه دارم. سرفه یعنی کلسی.
بله صوفه یعنی کاسب. بله خیلی خوب. شما بفرمایید. بله شما شام خوردی؟ الان نخوردم. شما شام ساعت چند میخوری؟ حدود 10 میخورم. حدود 10 میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید وقتی شما صبح بیدار میشی مادر شما به شما چی میگوید؟ مادر من مادرم میگوید لطفاً مسواک بزن، مسواک بزنی، نماز مسواک میخوان. بزنید. خیلی خوب. لباس بخوان، نماز بخوان، لباس بپوشید. بله بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما صبحانه ساعت چند میخوری؟ من صبحانه ساعت حدود 8 میخورم. تنها میخوری؟ نه با خانواده هم میخورم. زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. خوبی شما؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما بفرمایید لطفاً شما بفرمایید شما شام ساعت چند میخوری؟ من شام بله ساعت 8:30 میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید تنها شام میخوری بله یا با خانواده؟ با خانواده. بله من با خانواده شام میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما ساعت چند نهار میخوری؟ من ساعت 12 نهار میخورم. خیلی خوب. شما بعد از 12 خوردن نهار چه کار میکنی؟ من بعد از خوردن نهار نماز میخواندم و استراحت نماز میخوانم و استراحت نماز میکنم. میکنم. سبھی کے سلام. شما خوبی؟ سلام علیکم. السلام. خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. بله بفرمایید شما بعد از خوردن شام چه کار میکنی؟ من بعد از خوردن شام ویدیو نگاه میکنم. بله ویدیو نگاه. ویدیو خیلی خوب. شما بفرمایید شما بعد از نهار استراحت میکنی؟ نه من بعد از نهار درس میخونم. درس میخوانی؟ شما شبانه روز چند ساعت چه کار میکنی؟ درس میخونم. درس میخوانی؟ صحتی. درس میدهم. من درس میدهم. خوب. شما بفرمایید شما همراه با غذا سلاد میخوری یا ماست؟ من همراه غذا بعضی وقتا سلاد میخورم و بعضی وقت ماست میخورم. خیلی خوب. الان ما بیایم درس بخوانیم. گل زهرا سلام، خوبی شما؟ سلام علیکم آقا. بله من خوبم. شما خوبین؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخونم. از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما بعد از صبحانه چه کار میکنی؟ بعد از خوردن صبحانه شما چه کار میکنی؟ بله بله آقا. شما بعد از خوردن صبحانه چه کار میکنی؟ بعد از صبحانه درس میخوانم. بعد از صبحانه درس میخوانم. شما هر روز مثلا شبانه روز چند ساعت درس میخوانی؟ من هر روز ساعت 7 درس میخوانم. من چه گفتم؟ من نگفتم ساعت چند درس میخوانی، من گفتم چند ساعت درس میخوانی. چطور بگم به شما؟ کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ نمیدونم چطور به شما مثلا یاد بدم که من چی میگویم. من نگفتم ساعت چند درس میخوانی، من گفتم چند ساعت درس میخوانی.
چند بار میں نے پہلے ہی دن آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ غلطی آپ کریں گے، اس لیے میں نے پہلے اس لیے سکھانے سے پہلے ہی یہ چیز سکھانے سے پہلے ہی میں نے بتائی تھی کہ ساعت اگر بعد میں ہے تو ساعت کے معنی گھنٹے ہیں، اور اگر ساعت پہلے ہے تو اس کا مطلب ٹائم ہے. ساعت چند من نہ گفتم ساعت چند شما درس میخوانی، من گفتم چند ساعت درس میخوانی، چند ساعت. بولے زہرا تو کیا بھی فہمی 6 ساعت درس. الان عظیم به بعد فراموش نہ کن، اس کے بعد سے آج سے فراموش مت کرنا، بھولنا نہیں ہے. چند ساعت، ساعت اگر بعد میں تو گھنٹہ ہے، ساعت پہلے ہے تو ٹائم ہے. ساعت چند درس میخوانی، ساعت ہفتے ساعت دانشگاہ می روی، ساعت ہفت صبح دانشگاہ می روم. چند ساعت درس میخوانی، 4 ساعت درس میخوانم. ساعت بعد میں تو گھنٹہ ہے، ساعت پہلے ہے تو ٹائم ہے. خوب شمار شماری روز چند ساعت درس میخوانی، چند ساعت درس میخوانی، 4 ساعت درس میخوانم. ساعت چند دانشگاه می روی، ساعت 8 صبح دانشگاه می روم. بله. خوب آشکار فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ آشکار فاطمه مشغولن؟ خیلی خوب، اشکالی نداره. خانم معصومه سلام، خوب هستی شما؟ صدای من میرسه؟ خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله. ما درس چندم میخوانی؟ درس 16 درس 16 میخوانم. ما درس 16 کجا رسیدیم؟ اینجا رسیدیم. مانند مثال جمله امری بگویی، جیسے انہوں نے جملہ بنایا ہے ایسے ہی امر بنانا ہے، فعل امر بنانا ہے. مثلا من فردا به تهران میروم، 203 صفحہ. من فردا به تهران میروم، بھلے میں کل کو تہران جاؤں گا. اور آپ جانتے ہیں فعل امر حاضر کا ہی بنتا ہے بس، تو سب کو تو سے بدلیں گے پہلی بات کو. بھلے شما فردا به تهران برو، شما فردا به تهران برو. متوجہ ہستید ہمیں شما؟ بلی آقا. نگاہ کنید، کبھی بھی آپ سے کوئی جملہ دے کے فعل امر بنوایا جائے تو اس میں تو پہلے تو زمانے کی قید کو ہٹا دیں گے. دیروز، فردا، پریروز، پس فردا، ان سب کو ہٹا دیا جائے گا. اگر جملے کے اندر فردا، پس فردا، دیروز، پریروز ہے اور باقی کوئی سی بھی ضمیر ہے اس کو ختم کر کے حاضر پہ لے کے آ جائیں گے. مثلا نگاہ کنید، من فردا به تهران میروم. متوجہ ہستی؟ ہلو، نگاہ کنید، من فردا به تهران میروم. امر سے اگر بدلنا ہے جملے کو تو کیسے کرنا ہے؟ من ہٹ جائے گا پہلے تو تو آ جائے گا، تو یا شما. فردا ہٹ جائے گا، مثلا تو مثلا فردا تو رہے گا، گزرے ہوئے کی قید ہٹ جائے گی. قید کی گزرے ہوئے کی، دیروز، پریروز، ہاں دیروز گزرے ہوئے کی قید ہٹے گی، آئندہ کی رہے گی. تو فردا بے تہران، اور اسے پھر تبدیل کر دیں گے امر سے، برو. تو فردا بے تہران برو. نگاہ کنید، ماں از بازار سبزی میخری. ماں از یعنی دیروز پریروز اگر ہے، دیروز، پریروز، سالہ گزشتے، ماضی کا جتنے بھی قیدیں ہیں، دیروز، پریروز، پریشاب، دیشاب، وہ سب ہٹ جائے گا. ماں از بازار، اور باقی ماں جو ہے وہ سب ہٹ جائے گا. من، ماں، او، آنہا، بس تو اور شما رہے گا، کیونکہ امر میں دو ہی تو ہیں. ماں از بازار نہ ماں دیروز، ماں از بازار سبزی بھی خرید، سبزی می خرید. ماں از بازار سبزی می خرید و آنهارا پاک می کنیم، و آنهارا پاک می کنیم. متوجہ هستید؟ الان اینا تبدیل کنید، تبدیل کنید. ما ہو جائے گا شما یا تو، شما یا تو. مثلا شما از بازار سبزی بخرید، بخرید و آنهارا پاک کن، پاک کنید. مثلا شما از بازار سبزی بخرید و آنهارا پاک کنید. شما بخر بھی ہوگا.
مطلب بے خرید شما بازار بے سبزی خرید شما ہے نا. آپ تو میں چینج کر لیجئے کوئی بات نہیں ہے. جی شما تو از بازار سبزی بخر وانارا بخار پاک وانا کن پاک یا کن شما از جی بازار جی سبزی بخرید وانارا پاک کنی. کنی. بس دو ہی ہو بلی سکتے ہیں آقا شما یا تو. کیونکہ امر یا کے تو بارے میں کیا بتایا تھا یا سامنے والے کو حکم حاضر دیا کو جائے دیا گا بس جاتا ہے. تو یا تم جی سب. شما از بازار ویڈیو ضرور دیکھ لینا امر والی پچھلے درس کی شما از بازار سبزی بخرید. خوب شما دیروز به باب رفتید. شما بے باک دیروز به باب رفتید. شما دیروز به باب رفتید و میوه خریدید. و میوه خوردید. متوجه هستید؟ الان بلی تبدیل کنید. شما بے به باغ تو بله شما دیروز گزرے ہوئے کی ساری طے کر جائیں گے. شما به باب امر بنا دیجئے. شما به باب بروید و بنوی میوه ممی بے خرید میوه بے بخرید. خرید نه خوردن ہے ہاں ہاں خورید بخورید بخورید ہے بلی کھاؤ. خورید. بله بخورید. شما به باب بروید و میوه بخورید. نگاه کنید. بخورید من دیشب برای پدر و مادرم نامه نوشتم. من دیشب برای پدر و مادرم نامه نوشتم. اینا تبدیل کنید. دیشب برائے تو دیشب ہٹ جائے گا. تو برای پدر و مادرت برای پدر و مادرت نامه نامه بنویس. بنویس یا بے شما ہوتا تو شما اگر شما میں کرنا ہو تو شما برای بنویسید پدر و مادرت نامه بنویسید. بنویس یا بنویسید. بله آیا ہر شب ابھی سوال وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر کوشچن والا جملہ ہے یا مثلا آیا ہر شب وہ پنجرے ہاں آیا ہر شب درہا و پنجرے حرامی بندی بے فرمائی. ہر شب درہا و پنجرے حرام بے بند یا بے بندی. بلی بندی. متوجہ شدید چطور تبدیل میکنن. کسی بھی جملے کو امر میں کیسے بدلتے ہیں. بلی یعنی آئندہ والی قید رہے گی. تو فردا به کلاس برو. شما پس فردا یا سال آئندہ به ایران بری. بلے آئندہ والا رہے گا لیکن گزرا ہوا یا آیا وغیرہ یہ سب ہٹ جائے گا. متوجہ شدید یا نا. بلی آقا بلے نگاہ کنید. مانند مثال جملہ امری بگویید. اولی نگاہ کنید. من فردا به تهران میروم. میں کل تهران جاؤں گا. شما فردا به تهران برو. شماره دو چه میگوین نگاہ کنید. دو ہمان طور کے خواندیم جیسا کہ آپ نے پڑھا. فعل امر فقط در دو صیغے تو اور شما میں استعمال ہوتا ہے. لہذا ابتدا ضمیر من را به ضمیر تو تبدیل بھی کنیم. من جو ضمیر ہے اس کو تو سے بدل دیں گے. بلی وصفت فعل مضارع تبدیل به فعل امر میں نمائیں. اور اس کے بعد فعل امر کو گزرے ہوئے زمانے کو پرسشی میں اس میں فعل مضارع کو امر میں تبدیل کر دیں گے. من فردا به تهران میروم. شما فردا به تهران برو.
ہلو بلی وہ قید زمان گزشتے گزرے ہوئے زمانے کی قید ہٹ جائے گی، پرسشی لفظ ہٹ جائیں گے، آیا وغیرہ، تو فعل امری جملے میں یہ چیزیں ہٹ جائیں گی. آیا شما دیروز بعد از غذا مسواک زدید، آیا شما دیروز، تو آیا ہٹ جائے گا، دیروز ہٹ جائے گا. شما بعد از غذا مسواک بزنید، متوجہ شدید؟ ہلو نگاہ کنید. اب ما از بازار سبزی میخریم و آنها را پاک میکنیم. ما کی جگہ ہو جائے گا تو یا شما، تو یا شما. تو یا شما ہو جائے گا. شما شما از بازار سبزی بخرید، یہ مضارع یا ماضی ہو جائے گا قائم میں امر میں تبدیل. بخرید و آنها را پاک کنید، آنها را پاک کنید. کس کا ڈسٹربیشن ہے؟ سیدہ ضیاء رضوی، سلام خوبی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. شما بله من خوبم. کجا غایب بودی شما؟ آقا خیلی مشغول هستم. خیلی مشغول هستی. کجا مشغول هستی؟ خب نگاه کنید. شما دیروز به باغ رفتید و میوه خوردید. دیروز ہٹ جائے گا. شما به باغ برو یا بروید. شما به باغ بروید و میوه بخورید. میوه بخورید. متوجہ ہستید ہمیں یہ شما ہے نا؟ کائنات فاطمہ، سیدہ ضیاء رضوی، سکینہ نوزر، متوجہ ہستید؟ بلے آقا. غنچہ فاطمہ، تحسین فاطمہ، آل زہرا، گل زہرا، متوجہ ہستید؟ چمی خان دی گویا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ من دیشب برای پدر و مادرم نام نوشتم. آقای نحال نگاہ کنید. من دیشب برای پدر و مادرم نام نوشتم، میں نے رات اپنے ممی پاپا کو خط لکھا. بے فرمائی دیشب ہٹ جائے گا، ماں تو ہٹ جائے گا، یا من کی جگہ تو یا شما. شما برای پدر و مادرت نام بے نویسید، نام بے نویسید. متوجہ ہستید این تمرین؟ بلے آیا ہر شب درها و پنجره را میبندید، آیا ہٹ جائے گا. ہر شب درها و پنجره را ببند یا ببندید. متوجہ شدید؟ بلی بله نگاه کنید. کمک به پدر و مادر، کمک به پدر بزرگ. خواندید اینا را شما؟ بلی چه کسی خوانده؟ بخوانید. من آقا من بخوانید. ہر کی خوانده بخوانید، جس نے بھی پریکٹس کی ہے پڑھیں. بلی کمک بھی پدر بزرگ، دادا کی مدد. فصل تابستان بود، گرمیوں کا موسم تھا. ہلو بلی بے بخشید آقا. بله بخوانید. حدود ساعت ہشت و پدر و مادرم به طرف روستائے پدر بزرگم حرکت کر دی. تقریباً 8 بجے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے دادا کے گاؤں کی طرف گئے. بساط دیو نیمے صبح خانے پدر بزرگ رسیدہ، اور صبح 10:30 بجے اپنے دادا کے گھر پہنچے. بله. ہوائے روستہ بسیار خنک و لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا ٹھنڈی اور دل نشین تھی. بله ہم بخوانید. بلی بعد از ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ و رفتم. ظہر کے بعد تفریح کے لیے اور اپنے دادا کی مدد کے لیے باغ گیا. حدود ساعت 5 ہوا بارانی شد. تقریباً 5 بجے ہوا بارانی ہو گئی، یعنی بارش والی. در حال تماشائی باران بودم، بارش کو دیکھنے میں بزی تھا کہ پدر بزرگم صدا زد. میرے دادا نے مجھے آواز دی، مجید جابے ہارا بے آور و جی بے آور و میوے ہارا در آن بے گزار. مجید کارٹنز کو لے آؤ اور فروٹس کو ان میں رکھو. زود بے طرف جابہا رفتم، میں جلدی سے کارٹنز کی طرف گیا. و تعدادی جابے آوردم، اور کچھ کارٹنز لایا. بکمک پدر بزرگ سیبہا و زرد آلوہا را در جابہا ریخت
یتیم، اور دادا کے ساتھ ایپلس اور یلو پلمس کو کارٹنس میں ڈالا. کارٹون میں ڈالا، ہم نے جی ڈالا. جی کارٹن ہوتا ہے، کارٹون نہیں. ہاں ہاں، جو بھی ہوتا ہے. جی. وہ مقداری از آنہارا برداشتی و بے خانے برگشتی، اور کچھ ان میں سے اٹھایا اور گھر پلٹے. آگے پڑھیں. دربین رہا. شما بخانی الان سبھی کے شما خان دی. بلے ہاں، پریکٹس کیا آپ نے، پڑھی. بلے دربین رام راستے کے درمیان میں کچھ چھوٹے صدای شما نمیرسد، خیلی قط میشه صدای شما. صدای شما نه، صدای شما نمیرسه، صاف نہیں ہے بالکل. چه کسی دیگه، کسی اور نے پریکٹس کی ہے سبھی کے؟ بھلے. در بین راہ راستے کے درمیان میں پدر بزرگ مقداری پوری بمنزلت. دادا نے کچھ پیسے مجھے دیے اور کہا مجید امشب مہمان داری. مجید آج مہمان ہیں. 2 نفر از دوستان بے ہمراہ خانوادگان بن منزل ما می آئند. دوستوں میں سے 2 لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے ایڈریس پر آئیں گے. برو جاؤ. 2 کلو سیب زمینی، 1 کلو انڈے، 1 کلو تخم مرغ و 2 تا کاغذ بخل مضبوط دیا، 2 کلو آلو، 1 کلو انڈے اور 2 عدد کاغذ خرید کے لاؤ اور جلدی آؤ. گفتم، میں نے کہا چشم، اوکے. سپس بے مغازے رفتم و آن چیزہایا خریدی. اس کے بعد میں دکان پر گیا اور میں نے ان چیزوں کو خریدا. بخانی. بلے. ہنگام برگشتن به خانه پدرم را دیدم. گھر پلٹنے کے وقت میں نے پاپا کو دیکھا. ایشور سیب زمینی ہارا از من گرفت و با ہم به خانه برگشتیم. انہوں نے پوٹیٹوز کو مجھ کے لیے اور ساتھ میں گھر آ گئے. چیزہائی لیرا کے خریدم به آشپز خانے بردم. میں نے خریدی ہوئی چیزوں کو کچن میں لے گیا اور وہ روئے میز گزاشتم اور ٹیبل پر رکھا. مادر بزرگم سے در حال پختن غذا بود. میری دادی کھانا بنانے میں مصروف تھی. از من تشکر کرد. انہوں نے میرا شکریہ کیا. بے مادرم گفت، اور ممی سے کہا لطفاً سیب زمینی ہارا بشوئی. انہوں نے میری ممی سے پوٹیٹو کو کہا صاف کرو. بشوئی اور پوٹیٹوز کو صاف کرو. آنہارا پوسٹ بکن در ماہی چابے دیر بسرس کن، اور انہیں چھیلو اور فرائی پین میں ڈالو اور فرائی کرو. آنشب مادر بزرگ با کمک مادرم غذائی خوش مزئی پختن. اس رات دادی نے میری ممی کی مدد سے ڈیلیشیس کھانا پکایا. بعض مہمانہ پذیرائی کردن اور مہمان کی پذیرائی کی. کسی دیگر ہست بخانہ؟ کسی اور نے پریکٹس کی ہے؟ کوئی پڑھے گا؟ ہلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل تاب کمک بے پدر بزرگم. کمک بے پدر بزرگ دادا کی مدد. فصل تابستان بود. گرمیوں کا موسم تھا. حدود ساعت 8 با پدر و مادرم به طرف روستایی پدر بزرگم حرکت کردیم. قریب 8 بجے اپنے پاپا اور اپنی ممی کے ساتھ گاؤں اپنے دادا کے پاس گیا. بے طرف روستائے پدر بزرگم، اپنے دادا کے گاؤں کی طرف حرکت کی ہم نے، چلے. جی. 7:10 صبح خانے ساعت 10:10 صبح
ساعت 2:30 صبح به خانه پدر بزرگ رسیدیم. 10:30 بجے صبح میں دادا کے گھر دادا کے گھر پہنچا. پہنچے. ہوائی ہم سب پہنچے. ہوائی روستہ بسیار خنک و لگ بھگ. گاؤں کی ہوا بہت ٹھنڈی اور دل نشین تھی. کال آ گیا تھا. اوپر تھے نا آقا. بعد الظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ دوہر بعد گھومنے کے لیے اپنے دادا کے ساتھ باغ گیا. حدود ساعت پن قریب 5 بجے. حدود ساعت پن قریب 5 بجے ہوا بارانی بارش شروع ہو گئی. یعنی ہوا بارانی شروع یعنی بارش شروع ہو گئی. دیکھیں درحال تماشائے بودام درحال کی پریکٹس یاد ہے کہ درحال تماشائے باران بودام کے پدر بزرگم صدا زد. جی کہ پدر بزرگم صدا زد. جب دادا نے آواز دے دی. میں بارش دیکھنے میں مشغول تھا کہ دادا نے آواز دی. بلے فرمائی. مجید جابہرہ در بے گزار ہی نہیں رکھ دے اور فروٹس کو اس میں میوے زود بے طرف جابہ رفتم و تعدادی جابہ تعدادی نہ تعدادی تعدادی جابہ ہارا آوردم. میں جلدی سے گیا اور کچھ کارٹن لے کر کے آیا. پدر بزرگ سبھا در دالوہارا در جابہ ریختیم و با کما کے پدر بزرگام دادا کی مدد سے سیبھا و زردالوہارا سیب اور یلو پلمز کو در کارٹنز ریختیم ہم نے ڈالا. وہ مقداری ازانہارا برداشتیم اس میں سے کچھ اٹھائے وہ بخانے برگشتیم اور گھر پلٹ آئے. کسی دیگر امی خانات کوئی اور ہے جو پڑھے گا؟ در بہنیرا بلے بخانی بلے در بہنیرا پدر بزرگ مقداری پور بے منداد. بلے بخانی دربین راستے کے بیچ پدر بزرگ مقداری پول بے منداد و گفت. میرے دادا نے راستے کے بیچ میں کچھ پیسے مجھے دیے اور کہا مجید امشب مہمانداری. مجید آج مہمان ہیں. جی آج رات مہمان ہیں 2 نفر از دوستان جو ہے میرے دوست میں سے 2 آدمی بے ہمراہ خانوادشان بے منزل ماں میں آئیں. دوستوں میں سے 2 آدمی میرے ساتھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بے ہمراہ خانوادشان اپنی فیملی کے ساتھ بے منزل ماں میں آئیں ہمارے گھر. جی ہمارے گھر آئیں گے. وہ روز آؤ 2 کلو سیبے زمینی 1 کلو مرغے 2 کلو آلو 1 کلو انڈے و دودھ تک کہو 2 سلاد پتے بے خیر و زود بے خریدو جلدی آؤ. گفتم میں نے کہا چشم ہاں. سپس بے مغازے رفتم آن چیزیں خریدا. اس کے بعد میں دکان گیا اور وہ چیزیں خریدی. ہنگامے برگشتم بے خانے. جس وقت گھر میں پلٹا گھر پڑتے ہیں تو قدر امرا دیدم پاپا کو دیکھا. ایشون سیدھے زمین نہارا ازمان گرفت و باہم بے خانے
سیب زمینی وہ آلو کو انہوں نے آلو کو مجھ سے لیا اور میرے ساتھ گھر پلٹے. چیزہائیرہ کے خریدم بے آشپزخانے بردم. جو چیزیں خریدی تھی اس کو کچن میں لے جا کے دیا. کچن میں لے گیا. جی کچن میں لے گیا. مروئے میز گزاشتم اور میز کے اوپر رکھ دیا. مادر بزرگم میری دادی کے در حال پختن غذابود. میری دادی کھانا پکا مادر بزرگم کے در حال پختن غذابود. میری دادی کے جو کھانا پکانے میں بزی تھی. آزمن تشکر کرد. میں نے شکری تھینک یو بولا. نہیں میں نے اچھا مجھ سے آزمن تشکر کرد. انہوں نے مجھ سے کرد کے معنی انہوں نے کیا. پہلے بے مادرم گفت. ممی نے کہا لطفاً دادی نے سامان کو لیا کھانا بناتے میں بزی تھی. آزمن تشکر کرد میرا شکریہ کہا. وہ بے مادرم گفت اور میری ممی سے انہوں نے کہا لطفاً سیب زمینی ہارا بے شوی آلو کو دھلو. بے شوی آلو کو دھلو. آنہارا پوستے کن بدر ماہی بیکن. کن کے معنی کرنے کے ہیں. کندن کے معنی چھیلنے کے ہیں. بدر ماہی تابے بیریز وسرخ کن. اور فرائی پین میں ڈالا اور اس کو فرائی کیا. کرا کیا کام ہے. آنارا پوس بیکن ان کو چھیلو. درماہی تابے بیریز اور فرائی پین میں ڈالو. وسرخ کن اور فرائی کرو. بلے آنشم مادر بزرگ وہ رات دادی میری ممی کے ساتھ مل کے میری ممی کی مدد سے غذائے کی کچھ مزیدار کھانا پکایا. مہمان پذیرائی کردن اور مہمانوں کو سرو کیا. نگاہ کنید ہمیں متوجہ ہستید من بھی خانم. میں پڑھ رہا ہوں سب لوگ غور سے سنیے گا اور پریکٹس کر کے آئیے گا کل کو. کمک بے پدر بزرگ دادا کی مدد. کل سنوں گا میں کتاب کار کے ساتھ. جو لوگوں کو پریکٹس نہیں کی تھی وہ لوگ پریکٹس کر کے آنا. فصل تابستان بود. گرمی کا موسم تھا. حدود ساعت 8 تقریباً 8 بجے. با پدر و مادرام ممی پاپا کے ساتھ بے طرف روستائے پدر بزرگم اپنے دادا کے گاؤں کی طرف حرکت کر دی. ہم نے سفر کیا یعنی چلے. وہ ساعت 10 صبح کتنے گھنٹے کا راستہ تھا. رات کے 8 سے صبح 10:30 تقریباً 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے. وہ ساعت 10 صبح اور صبح 10:30 بجے پہ خانہ پدر بزرگ رسیدیم. دادا کے گھر پہنچے. ہوائے روستا بسیار خنک کو لذت بخش بود. گاؤں کی ہوا بہت ٹھنڈی اور دل نشین تھی. بعد از ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ رفتم. بعد از ظہر سیر کے لیے اور اپنے دادا کی مدد کے لیے باغ گیا. حدود ساعت 5 تقریباً 5 بجے ہوا بارانی شد یعنی ہوا بارش ہونے لگی. در حال تماشائے باران بودم کہ پدر بزرگم صدا زد. میں بارش کو دیکھنے میں بزی تھا کہ میرے دادا نے مجھے آواز دے دی. اسی بیچ یعنی میں اس کام میں بزی تھا. بارش دیکھنے میں بزی تھا. اسی درمیان میرے دادا نے آواز دے دی. مجید جا بہارا بیا اور کارٹنس لے آؤ. وہ میوے ہرا دران پہ گزار اور فروٹ اس میں رکھو. ضرور بے طرف جا بہارا رفتم. جلدی سے کارٹنس کے پاس گیا. وہ تعدادیت جا بے آوردم. کچھ کارٹنس لے کے آیا. با کما کے پدر بزرگ اور دادا کی مدد سے سیبھا و زردالوہارا سیب اور یلو پلمز کو درجہ بہاری اختیم. ہم نے کارٹنس میں ان کو ڈالا. وہ مقداری ازانہرا برداشتیم. ان میں سے کچھ ہم نے اٹھائے. وہ بخانے برگشتیم اور اپنے گھر پلٹ آئے. در بین راہ راستے کے درمیان میں یعنی راستے میں. پدر بزرگ مقداری پول بے مندہ. در بین راہ راستے کے درمیان میں. بین یعنی درمیان. در بین راہ راستے کے درمیان پدر بزرگ دادا نے مقداری پول بے منداد کچھ پیسے مجھے دیے. کچھ سم وہ گفت اور کا مجید امشب مہمانداری. ماجرات ہمارا مہمان ہے.
آئیں گے، یعنی 2 نفر از دوستان، دوستوں میں سے 2 لوگ بے ہمراہ خانواد شان اپنی فیملی کے ساتھ بے منزل مامی آیا، ہمارے گھر آئیں گے. برو 2 کلو سیب زمینی، 2 کلو آلو، 1 کلو تخم مرغ، 1 کلو انڈے و 2 تا کاہو اور 2 سلاد پتے بخر خرید اور زود بیا، جلدی آؤ پر. گفتم، میں نے کہا چاشم، اوکے، یعنی سلام کو کر. سپس بے مغازے رفتم، اس کے بعد وہ دکان پہ گئے، وہ ان چیز ہرا خریدا اور ان چیزوں کو میں نے خریدا. ہنگام برگشتن بے خانے، گھر پلٹتے وقت پدرم را دیدم، میں نے اپنے پاپا کو دیکھا. ایشان سیب زمینی ہرا از من گرفت، انہوں نے آلووں کو مجھ سے لیا. وہ باہم بے خانے پر گشتی، اور ہم ساتھ میں گھر پلٹے. چیز ہائی لا کے خریدا، وہ چیزیں جو میں نے خریدی. بے آس پاس خانے بردم، کچن میں لے گیا. وہ روئے میز گزاشتم، اور میز پر رکھ دیا. مادر بزرگم، میری دادی کے در حال پختن غذا بود، میری دادی جو کھانا بنانے میں مشغول تھی. از من تشکر کر، میرا شکریہ کیا. وہ بے مادرم گفت، اور میری ممی سے کہا، لطفاً سیب زمینی ہارا بے شوئی، آلو کو دو، آنارا پوچھ بکن، انہیں چھیلو، وہ در ماہی تابے بریز، فرائی پین میں ڈالو اور انہیں سرخ کن، فرائی کرو. پہلے آن شب، اس رات مادر بزرگ دادی باکمہ کے مادرم، میری ممی کی مدد سے، میری دادی نے میری ممی کی مدد سے غذائے خوش مزئی پختن، مزیدار کھانا پکایا. وز مہمان ہا پذیرائی کردن، اور مہمانوں کا وہ سرو کیا. نگاہ کنید لطفاً پاسخ دہید. مجید و خانوادیاش ساعت چند به طرف روستا حرکت کردن. مجید و خانوادیاش حدود 8 شب به طرف روستا حرکت کردن. 8 صبح. ہاں بھلے وہی گیا، تبھی تو صبح 10:30 بجے پہنچے میرے لگا رات میں 8 بجے چلے، صبح 10:30 بجے پہنچے. پیدل. نہ تو ہو سکتا ہے گاؤں دور ہو، دور بھی تو ہوتے ہیں. آنہا ساعت چند به خانه پدر بزرگ رسیدن. آنہا خانه پدر رسیدن. مجید برای چکاری به باغ پدر بزرگش رفت. مجید کی دنیا برائے تفریح بلے. مجید در حال چکاری بود که پدر بزرگ او را صدا زد. مجید در مجید در حال تماشای باران بود که پدر بزرگ او را صدا زد. پدر بزرگ وقتی مجید را صدا زد چه گفت؟ دادا نے جب مجید کو آواز دی تو کیا کہا؟ مجید پہ دادی جب دران پیری. مجید برای چکاری به مغازه رفت. مجید برای خریدن کلو تخم مرغ به مغازه رفت. مادر بزرگ به مادر مجید چه گفت؟ دادی نے مجید کی ممی سے کیا کہا؟ نگاہ کنی در گفتگو فعل امر بشوئی را بشور میگوییم. بول چال میں بشوئی کو بشور کہہ دیتے ہیں. بشور یعنی سیب زمینیارا بشور. گزاشتن رکھنا، پھر پوست کندن چھیلنا. امر کیا ہوگا گزاشتن کا؟ بے گزار، رکھ دو، بے گزاری. پوست کندن پوست بکن، پوست بکنی. شستن کا پہلے امر کیا ہوگا؟ بشوری، بشوئی. سرخ کردن کا سرخ بکن و سرخ بکنی. متوجہ ہستی؟ رسیدن یعنی پہنچنا. رسیدن یعنی پہنچنا. رسیدن یعنی پہنچنا. رسیدم ماضی ہے، بولیے رسیدم. رسیدم رسید رسیدہ رسید رسیدہ. رسید
رسیدم رسیدی. آوردان یعنی لانا، آوردام یہ سب ماضی ہے. آوردم آوردی آورد آوردی آوردی آوردگار. آوردی. دیکھیے صدا زدن، صدا زدن آواز لگانا. صدا زدم، صدا زدم. صدا زدم صدا زدی صدا زدی صدا زدی صدا زدم. برداشتن یعنی اٹھانا. برداشتم، برداشتم اٹھایا، میں نے اٹھایا. برداشتی، برداشتم برداشتی برداشت برداشتی 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 برداشتن. بھلے سب مصدر ہے. گزاشتن، گزاشتم، گزاشتم گزاشتی گزاشت، گزاشتی، گزاشت. پختن یعنی پکانا. پختم، بھلے. دیدن یعنی دیکھنا. دیدم، دیدن. گرفتن یعنی لینا. گرفتم، متوجہ شدید. بھلے نگاہ کنید. مانند مثال بگوید. یہاں پہ در حال کا استعمال ہے. من در حال تماشائے بود باران بودم که پدر بزرگم مرا صدا زد. در حال نگاہ کنید. مانند مثال شما هم بگوید. بلی. نگاہ کنید. استراحت کردن مادرم، استراحت کردن مادرم صدا زدن. استراحت کردن، استراحت کردن مادرم صدا زدن. متوجہ هستید؟ من در حال استراحت کردن بودم. در حال پہ پریکٹس ہے. در حال متوجہ هستید یا نا؟ در حال استراحت کردن بودم. متوجہ هستید همه شما؟ در حال استراحت کردن بودم که مادرم مرا صدا زد. یعنی در حال استراحت کردن بودم، میں آرام کرتے میں مشغول تھا کہ ممی نے آواز دی. متوجہ هستید؟ درس خواندن دوستان، درس خواندن دوستان. اسکرین آ گئی بیچ میں. درس خواندن، نگاه کنید. درس خواندن دوستم آمدن. درس خواندن دوستم آمد. دوستم آمدن. در حال درس خواندن. در حال در حال درس خواندن بودم که دوستم آمد. دوستم آمد. میں اسٹڈی کرنے میں بزی تھا کہ میرا دوست آ گیا. دیدن فیلم ٹیلیویژن خراب شدن. دیدن فیلم ٹیلیویژن خراب شد. دیدن فیلم ٹیلیویژن خراب شد. خراب شدن. در حال کے دیدن فیلم بودم. بودم بودم که ٹیلیویژن خراب شد. خراب شد. ٹیلیویژن خراب شد. متوجہ شدید. در حال کی پریکٹس سمجھ میں آئی؟ تو کیا چیز ساتھ میں آتی ہے در حالے کے؟ در حالے کے. در حالے غذا خوردن بودم که دوستم اومد. در حالے غرق شدن بودم که پدرم مرا نجات داد. در حالے پاک کردن سبزی بودم که مهمان ها اومدن. در حالے. متوجہ شدید؟ نگاه کنید. نگاه کنید. استراحت کردن مادرم صدا زدن. در حال استراحت کردن بودم که مادرم مرا صدا زد. یا در حال، نگاه کنید. در حال درس خواندن بودم که دوستم اومد.
آگے یہ مدد کیا ہے دیدن فیل بودام کے تلویزیون خراب شد در غرق شدن بودام کے پدرم مرا نجات داد نجات بلے در پاک کردن سبزی بودام کے مہمان ہاں آمدن بلے لطفاً جائے گزین کنید یہاں پر ہے پوست می کنم و می خورم پوست می کنم و می خورم من میوه پوست کندن خوردن من میوه ہرا پوست می کنم و می خورم میں فروٹ کو چھیلتا ہوں اور کھاتا ہوں ماں سبزی ہرا پاک می کنیم و می شوئیم دیکھیں پاک کردن اور شستن کے معنی پاک کردن اور شستن کے معنی الگ الگ ہے پاک کردن کا مطلب کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں صاف کرنا کوڑا کرکٹ نکالنا اس میں سے اور شستن کے معنی ہے دھونا ماں سبزی ہارا پاک می کنیم و می شوئیم پدر بزرگم میوه ہرا می چینن و می فروشن میرے دادا باغ سے پھلوں کو توڑتے ہیں اور بیچتے ہیں باغبان درخت ہرا می کارد و آب می دہد پیڑ ان کو پانی دیتا ہے پودے بوتا ہے اور ان کو پانی دیتا ہے باغبان درخت ہرا می کارد کاشتن کا مضارع کیا ہے می کارد باغبان درخت ہرا می کارد و آب می دہد مادرم کدو خورد کردن پختن مادرم کدو ہرا خورد می کند و می پزد میری ممی کدو کو کاٹتی ہے اور پکاتی ہے مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے فعل امر سے جملہ بنانا ہے گزاشتن سے علی کتاب اترا ترکیب بے گزار اور اس کا جمع کتاب ہارا ترکیب بے گزارید علی کتاب ہارا ترکیب بے گزار اور اس کا جمع کتاب ہارا ترکیب بے گزارید خوردن علی یا احمد غزارہ بخور اور جمع کیا ہوگا غزارہ بخورید بلے متوجہ شوستن سوسن دست ہایتان بشوی یا دست ہایتان بشوی احمد از میوه فروشی میوه بخر یا میوه بخرید متوجہ ہستی خالد لطفاً پنجره را ببند یا پنجره را ببندید سیب زمینی را در ماهتاب بریز یا در ماهتاب بریزید جمع متوجہ ہستی یا نا یا میں ہی بولے جا رہا ہوں بس کہ یہ بلے کس بات پہ ہے میں ہی بولے جا رہا ہوں اس بات پہ یا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس بات پہ سمجھ رہے ہیں سیب زمینی را در ماهتاب بریزید فاطمه سیب زمینی ہارا سرکن یا جمع کے لیے یا اعتراف کے لیے سرکنین متوجہ شدید یا نا بلے آغا پردہ انشاءاللہ کسانی کے ان متن ہارا نہ خواندن جن لوگوں نے اس متن کی پریکٹس نہیں کی وہ متن کی پریکٹس کر کے آئیں گے وہ کتاب کاش درس شوزدہم بے نویسید پردہ انشاءاللہ کتاب کار بھی خانی ہو ان درس متن بھی خانی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین